میں ایز یوزل میں آپ سے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کل میں سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا. ماشاءاللہ سے میں پوری صورت ختم کری فرام اسٹارٹ ٹو فنش وتھ ترجمے کے ساتھ. مگر ایک آیت جب بھی میں اس آیت سے میں گزرتا ہوں، جب بھی میں قرآن دہراتا ہوں، تو یہ آیت مجھے بہت پریشان کرتی ہے، تو اس کا مجھے جواب چاہیے. آیت نمبر 87 ہے سورہ مریم کی. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے، یہ گناہ گاروں کے بارے میں ہے، بجس اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. یا پھر اگر ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانزیکشن پڑھے، اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو. یہ جو آیت جو ہے، کیا یہ نبی اکرام کے مطابق ہے؟ اس میں اللہ کے ولی بھی شمار ہوتے ہیں؟ اچھا جی، تو آیت ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا نہیں لا نہیں يملك. نہیں نہیں، ہاں سن آیت لیجیے، میں ایک منٹ. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ہاں، تو اس دن شفاعت کا حق نہیں رکھیں گے سوائے وہ لوگ کہ جنہوں نے رحمان سے پروانہ حاصل کر لیا ہو، یعنی رحمان کی طرف سے اجازت ہو. یہ اجازت دیکھیں، شفاعت کا جو تعلق ہے، شفاعت کا جو مسئلہ ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ شفاعت کا حق الگ الگ موقع پر الگ الگ کیٹیگریز کو ہے. مثلا ایک موقع ایسا ہوگا کہ جس میں شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہوگا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. اوکے. پھر ایک موقع ایسا ہوگا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کو بھی سفارش کا حق ہوگا. پھر ایک موقع ایسا ہوگا کہ جس میں عام مؤمنین کو بھی سفارش کا حق ہوگا، ملائکہ کو سفارش کا حق ہوگا. تو یہ الگ الگ درجات ہیں. اولیاء کو ہوگا، لیکن جس وقت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے اس وقت کسی کو حق نہیں ہوگا. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے موقع کی بات ہے. اوکے. سو پھر اولیاء کا کو کس طریقے سے اختیار دیا جائے گا؟ کوئی حدیث ملتی ہے اس بارے میں؟ کیونکہ کافی لوگ حدیث میں بولتے ہیں. مومنین کا تذکرہ ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو مومنین، وہ جنتی مومنین کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہی تو ہیں. جی ہاں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ہم ان کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر شفاعت کا اختیار دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر جس کو بھی تم ریکگنائز کرو کہ وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور زکات دیتا تھا، روزہ رکھتا تھا، اس کو نکال کر لے آؤ. یہ ان کی سفارش ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال، تو اس آیت کو اس سے تو جوڑ سکتے ہیں نا جو پاکستان انڈیا میں جو پیری فقیری کا جو سسٹم ہے، جو پیری فقیری جو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں بس یہ معلوم کرنا چاہتا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. چلیں ٹھیک.